اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد عبدالجلیل حیدرآباد تلنگانہ انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی جس مرض کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے گلے کا بیٹھ جانا۔ ہمارے خطیب ملاقاتی تھے، بیچارے تھوڑا سا جلد بازی کرے، ان کو میں 2-3 نسخے بھی بتا دیا تھا، یہ بنا کے جو ہے کرو انشاءاللہ شفا ہوگی، لیکن وہ ان کو کون کیا کیا مشورہ دیا پتہ نہیں، آپریشن کرے بیچارے گنگے ہو گئے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے جاہلانہ علاج سے۔ لہذا قدیم اطباء پہلے آپریشن میں کچھ نہیں کرتے تھے، کچھ نسخے رکھے گئے ہیں، وہ نسخے اپنائیے، اللہ تعالی ہم سب کو شفا دے۔ دیکھیے قرآن میں 27ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ الرحمن میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، پیدا کیا انسان کو اور بولنے کی صلاحیت دی۔ بولنے کی جو صلاحیت ہے، یہ کبا کائیں کرتا، شعر دہاڑتا، تو یہ ہم کو ویسا نہیں ہے۔ ہماری بولی میں مفہوم ہے، بامعنی ہوتا ہے، ہمارا جو کلام ہوتا ہے بامعنی ہوتا ہے، بے معنی ہوتا ہے تو عبث اور باطل ہے قول وہ۔ تو انسان بلقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھا جو سانچا تھا اس میں ڈالا۔ پیراں ہاتھا ٹیک کے نہیں چل رہے جانوروں کے جیسا۔ شیر جنگل کا بادشاہ بولتے، ہاتھی اتنا بڑا، نہ کبھی چڈی پہنتا، نہ پیجامہ، نہ کرتا، نہ کبھی طہارت لیتا۔ تو انسان اشرف ہے، اور اس کی بولی اس کے لیے اور شرف دینے والی ہے، کیونکہ انسان بول سکے گا تو اپنا مفہوم ادا کر سکے گا۔ تو بولی کو اللہ تعالیٰ بطور احسان کے فرماتا ہے، خلق الانسان علمہ البیان، بولنے کی صلاحیت دی۔ لہٰذا اپنی بولی کو اچھا رکھیے، ٹھنڈا پانی پی کے حلق خراب مت کیجیے، بار بار کھٹے چیزیں کھا کے حلق خراب مت کیجیے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں، اور جو چیز زبان کو تیزی لاتی ہے نا وہ بیماریوں کو بڑھاتی ہے، چاہے وہ اسپائسی آئٹمس ہوں یا کچھ بھی ہو، مرچی نمک ادرک لہسن ہو۔ تو اس کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ پہلے گڑ کو پانی میں گھول دیجئے، وہ پانی میں کھانا پکائیے، اسی سے کھائیے، ہفتے بھر تک کھائیے، اللہ چاہے تو کھل جائے گا۔ اگر کوئی روٹی کی عادت ہے کسی کو تو آٹا اسی میں، وہی پانی میں جس میں گڑ گھولا گیا ہو وہ پانی سے، اور تھوڑا گڑ بھی ساتھ میں کھائیے، انشاءاللہ گلا کھل جائے گا۔ ہفتہ 10 دن 15 دن ہونے دیجئے، ایسا استعمال کیجئے، اللہ چاہے تو گلا کھل جائے گا۔ اور ایک یہ ہے بیر، قرآن میں مختلف جگہ صدر کا لفظ ہے، قرآنی جڑی بوٹی ہے بیر۔ بیر کھائیے، بہت طاقتور پھل ہے وہ، لوگ اس کو سمجھتے نہیں، بہت طاقتور، اور پوری انفلیمیشن، پوری جلن مار دیتا بیر، کسی بھی قسم کا بیر ہو کھائیے۔ تو بیر کی چھال لیجئے، جس کا گلا بیٹھ گیا ہو، اتنی چھال لے کے منہ میں رکھیے اور بولتے جائیے، اس کو نگلتے جائیے، آخری میں اس کو چابیے، چاپ کے اس کو چوسیے، پورا اس کا لعاب نگلتے جائیے، اس کے بعد اس کا بگدہ آپ تھوک دیجئے، اللہ چاہے تو چند دن میں گلا کھل جائے گا۔ اور ایک نسخہ، یہ آپ کے ملٹھی ہے، 1 گرام ملٹھی کو ایک پان کے اندر رکھ کے چابیے، خوب چاپ کے نگلیے، آخری میں جو بچ گیا ویسی سو جائیے، انشاءاللہ صبح تک اللہ چاہے تو گلا کھل جائے گا، یا 2-3 دن ایسا کیجیے۔ سب تعریف اللہ کو سزاوار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔